آپ کا نام کیا ہے؟ رہے آدم تو بھائی؟ بہتر ہے. ہاں جی ہاں جی, آپ اوبیسلی آپ نے مجھے یہاں پہ دیکھا ہی ہوگا بڑے, جب نہیں ساحل کو نہیں، دیکھا یہاں تو آپ پر نے مجھے ابھی بھی دیکھا. آدم بھائی ہیں. ہاں جی ہاں جی, آدم بھائی. تو جناب دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ محمد صاحب کے بارے میں آپ بڑے غلط طریقے سے بات کرتے ہیں, رائٹ؟ یہ آپ کا ایک اعتراض ابھی آپ نے کیا. جو پیچھے والی بات ہے اسے چھوڑے. اشکالات کی اگر بات کرتے ہیں تو مجھے اشکال کوئی نہیں ہے, مجھے یقین ہے, ٹھیک ہے, مجھے یقین ہے, مجھے 100% 100% یقین ہے, کیونکہ میں جو بھی بولتا ہوں وہ ریفرنس کے ساتھ بولتا ہوں, تو اس لیے مجھے اشکال کوئی نہیں ہے. میری بات کریں گے مجھے اشکال کوئی نہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ, سر آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ باقی مذاہب اور باقی لوگوں کے بارے میں کیا کیا کہتا ہے. تو اگر اسلام کہہ سکتا ہے اور محمد صاحب کہہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ جی آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں کہ اسلام دوسرے مذاہب کے بارے میں کیا کیا کہتا ہے؟ اوکے چلیں ایک چھوٹی سی بات ہی لے لیں. قرآن میں ایک آیت آتی ہے, اینڈ دوسروں کے خداؤں کو گالیاں نہ دو, کہیں بالکل ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں. بالکل. آتی ہے؟ جی اچھا, یہ قرآن چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 108 ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جی جی. اور یہ ایک مکن آیت ہے, مدنی آیت نہیں ہے, رائٹ؟ مکھی آئے تھے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں, اگر میں مکہ میں بیٹھ کے ایک نئی آئیڈیالوجی لے کے آ رہا ہوں اور پھر بھی میں دوسروں کے خداؤں کو گالی دے رہا ہوں, ڈو یو تھنک اٹ از فیزیبل ٹو ڈو دیٹ؟ ہم نے تو گالی نہیں دیتے, ہم تو جو لکھا ہوا وہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, جی جی. لیکن محمد صاحب تو گالی دے رہے تھے. محمد صاحب گالی دے رہے تھے. یہ آیت کس کو آئی ہے؟ مسلمانوں کو آئی ہے کہ محمد صاحب کو ایڈریس کیا ہوا؟ دیکھیے یہ سب سے پہلے تو آیت سن کے انسان بے وقوف نہیں بننا چاہیے. دیکھیے آیت بالکل میں نہیں بننا چاہیے. آپ نے دیکھیے آپ نے آیت پڑھی کہ قرآن میں آیا ہے کہ چیپٹر نمبر 6 میں آپ نے بولا نا کہ قرآن میں آیا ہے جی کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دوسرے مذاہب کے خداؤں کو گالی نہ دو. ہوں اس کے برعکس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ یا اس کے رسول کو اللہ کو اللہ کو, برا برا اس کے رسول برا کو نہیں, بلا کہیں. اللہ کو برا بلا کہیں گے, اللہ اس کے رسول نہیں مثلا بیچ میں. میں نے اللہ کو برا کہیں گے. تو اس سے مطلب یہ مطلب گالی اب اس سے پروف ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دی. نہیں, یہ آیت کس کو نازل ہوئی ہے؟ نہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نا. اس ہاں آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت اوکے کب شان نازل نزول, ہوئی. اوکے اوکے شان نزول پڑھتے ہیں. نہیں شان نزول جی کب نہیں پڑھیے ہوتے, شان نزول پڑھیے ہوتا پڑھیے ہے, پڑھیے جی جی شان نزول آپ پڑھیے. شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی, شان جی نزول جی. ہے, نزول کی وجہ, کب جی جی نہیں ہے, کس کیوں کس ہے. کس موقع پر نازل ہوئی. بالکل جی. یہ بولیے نازل ہوئی, بتائیے. یہ اب میں آپ کو ابن کثیر سے اس کا شان نزول بتاتا ہوں, ٹھیک ہے ماشاء اللہ بتائیے بتائیے. ٹھیک ہے. جب محمد نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو, تو اس پر آپ سب نے انکار کر دیا اور ناک بو چڑھائی. یہ دیکھ کہ ابو طالب کے نے کہا پیارے بھتیجے کو کوئی اور بات کہہ دو, تمہاری قوم کے سرداروں پر اسکرین کوئی یہ نہیں بات دکھ رہی ایڈم, اسکرین شیئر کر دو. سوری 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 سوری, کوئی بات نہیں. نہیں اب دیکھ گئی سر. اوکے, مجھے دکھ رہی ہے بالکل. آپ نے فرمایا چچا جان آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں, میں اللہ کی قسم مجھے ایک کلمے کی دھن ہے, اگر یہ سورج کو لا کے میرے ہاتھ میں بھی رکھ دیں تب بھی میں کوئی اور کلمہ نہیں کہوں گا. یہ سن کے وہ لوگ بے اور کہنے لگے بس ہم کہہ دیتے ہیں, یا تو آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے رک جائیں, ورنہ ہم بھی آپ کو اور آپ کے معبودوں کو گالیاں دیں گے. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری. ناؤ کیا محمد ان کے آپ معبودوں کو گالی دے رہے تھے کہ نہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو گالی دینے سے رک جائیں, رک جائیں. ورنہ ہم تو بھی obviously آپ کو اور آپ کے معبودوں کو گالی دیں گے. اس پر رب العالمین نے آیت اتاری. اس پر رب العالمین نے آیت اتاری. بالکل. محمد اب صاحب حضور تو صلی یہ اللہ گالی علیہ دے رہے وسلم تھے نا, محمد صاحب ہی گالی دے رہے تھے, دیکھیے کوئی اور دیکھیے تھوڑی نہ دے رہا تھا. دیکھیے گالی دے رہے تھے نا, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ بچائے. قرآن میں ایک آیت ہے, نہیں پہلے ابھی اس چیز جیسے پہ آ جائے, پہلے باقی ابھی آیتیں ابھی دیکھیں گے, ابھی ابھی باقی دیکھیے آیتیں بالکل یہ دیکھیں جو گے, لیکن پہلے بالکل اس بالکل بات کو ہم کنفرم جیسے کر دیں جیسے کہ دیکھیے آپ نے کہا تھا آپ نعوذ باللہ محمد گالی نہیں دے رہے تھے, آپ نے اس آیت کو پڑھ کے کیسے کہہ دیا کہ محمد گالی دے رہے تھے؟ میں نے آپ کو کہا تھا, میں نے آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہیلو ہاں بولیے.
کرنے کی آپ کو دنیا پتا میں لگ گئی اگر نا کہ کہ لوگ اب آپ سورج کو کو یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ میرے محمد گالی دے رہے تھے. ہاتھ میں رکھتے ہیں، تب بھی میں کوئی اور کلمہ نہیں کہوں گا. یہ سن کر وہ لوگ اور بگڑ گئے اور کہنے لگے بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے معبودوں کو گالی دینے سے رک جائیں. اچھا اب یہ تو شان نزول ہے نا. اگر اس کو ہم شروع سے پڑھیں اب یہ تو اب شان نزول ہے میں نا. اگر ہم اس کو شروع سے پڑھیں تفسیر کہاں سے آتی ہے؟ سودا بازی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور آپ کے ماننے والوں کو، دیکھیے جب نبی گالی دے گا تو پھر اس کو ماننے والے بھی گالی دیں گے، دونوں ہی دیں گے نا. مشرکین کے معبودوں کو گالیاں دینے سے منع فرما رہا ہے. منع کیوں فرمائے گا؟ اگر وہ دے رہے تھے تو منع فرمائے گا نا. اگر محمد اور اس کے ساتھی گالیاں نہ دے رہے ہوتے تو اللہ گالی دینے سے منع کیوں کرتا؟ سمپل سی بات ہے. تو اللہ مجھے اپنے ایک بات نبی کو بتائیے نا. اور آپ کے ماننے والوں کو مشرکین کے معبودوں کو گالیاں دینے سے منع فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے. جی سر. اب مجھے ایک بات بتائیے، قرآن میں ایک آیت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ لغوا باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. تو اس آیت کے بارے میں آپ اس کا شان نزول بھی پڑھیے نا. یہ کیا مطلب یہ آیت ٹھیک کیوں ہے، ہے پھر قرآن میں؟ لغوا باتوں میں اور گالی دینے میں کیا فرق ہے؟ لغوا باتوں میں اور گالی مطلب یہ جو گالی کا ترجمہ ہے نا، گالی کا ترجمہ نہیں، لغوا جو ہوتا ہے وہ لیکن سیکشل بات کو آپ نے کہتے ہیں. کہا نا لغوا بیکار فضول باتیں. ہاں جی، ٹھیک ہے، لغوا یہ جو دیکھیے ترجمہ ہے نا، ترجمہ یہ اردو کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو مرضی ترجمہ لے لیں. نہیں گالی لغوا سے کا مطلب گالی نہیں ہے نا. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے لات اور عزا کے بارے میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب ان کو حدیث میں آتا ہے جاؤ لات کی چو کو چاٹو. نہیں، لات اور عزا کی مطلب ان کی شرم گاہوں کو اپنی منہ میں رکھو. چوت کو تو وہ تو شرم گاہ کی بات نہیں ہو رہی، چوت کی بات ہو رہی ہے. نہیں، اب ہم تو ایسی زبان استعمال نہیں کریں گے نا جو غلط جب چیز ہے. آپ کے ابو بکر کو ایک سیکنڈ اگر ہم دیکھیے عربی میں نہیں پڑھیں، دیکھیے عربی میں اگر پڑھیں، اگر ہم دیکھیے اگر ہم عربی میں پڑھیں، سنیے نا پہلے میری بات سنیے نا. اس لائیو اسٹریم میں ہو سکتا ہے عورتیں بھی ہوں، ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہے ہو، تو ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کیوں کریں گے کہ مطلب کسی کو. ایک سیکنڈ جنید صاحب رکیں. کیا ابو بکر کو شرم آئی تھی اس بات کو کہتے ہوئے جب انہوں نے عربی میں ایکسپلیسٹلی چو کا ورڈ کہا ہے؟ المسس بالذرات اللات، جب انہوں نے عربی کے اندر ایکسپلیسٹلی چو کا لفظ کہا ہے اور ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ خواتین بھی سن رہی ہوں گی، مسلمان بھی سنیں گی اور نان مسلم خواتین بھی سنیں گی، ان کو تو شرم نہیں آئی تو مجھے کیوں آئے؟ وہ فرشتے تھے کیا؟ انسان تھے نا. لیکن تو محمد نے انسان کیا سے کہا تھا؟ نہیں یہ پہلے میرے میری صحابی جو ہیں چاروں، اچھا ٹھیک. یہ عشرہ مبشرہ میں ہے کہ نہیں ابو بکر؟ ہاں ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے. یہ عشرہ مبشرہ والا صحابی کہہ رہا ہے اس کو شرم نہیں آئی. ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ والا صحابی ہے، کیا عشرہ مبشرہ والے صحابی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اگر غلطی ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ ابو بکر نے تو غلطی کی تھی؟ ہم اس سے مطلب اگر کسی سے اگر پہلی تو نہیں، پہلے بتا دیں انہوں نے غلطی کی تھی. غلطی تو سنیے، دیکھیے پہلے غلطی تو فرشتے سے ہو ہی نہیں سکتی، غلطی بھائی انسان سے ہی ہوتی ہے. بالکل. تو کیا ابو بکر نے غلطی کی تھی؟ تو پھر یہ ہاں میں یہ مانتا غلطی تھی ہوں. ابو بکر کی. پرفیکٹ. مجھے بتائیے کہ ابو بکر نے اس غلطی کے لیے معافی کہاں مانگی حدیث نے؟ نہیں، اس سے پہلے ایڈم اس سے پہلے اگر یہ مان چکے ہیں کہ ابو بکر سے غلطی ہوئی تھی، وہاں رسول اللہ موجود تھے، انہوں نے اس پہ ٹوکا کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور اگر وہ نہ ٹوکے، اس کا مطلب رسول اللہ بھی اس بات سے متفق ہے. ان سے پوچھ لو کہ وہ رسول اللہ نے کہا ان کو ٹوکا اور منع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی نا تب وہ کچھ کہتے تھے. دیکھیے اب یہ آپ مسئلہ صلی اللہ نہیں علیہ ہے. وسلم کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ کسی کی چو کے بارے میں بات کرنا برا ہوتا ہے، غلط بات ہے. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کسی کی چو کے بارے میں بات کرنا غلط بات ہے. تو آپ نے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا. ایگزیکٹلی اس حدیث کے اندر کوئی نہیں ہے اور کوئی اور ریفرنس بھی نہیں ہے میرے پاس سیاستہ کے اندر کہ جو بتائے کہ انہوں نے ابو بکر کو بعد میں منع کیا ہو کہ بھائی تو نے ایسی گندی گالی کیوں نکالی، ایسے الفاظات کیوں یوز کیے، تو کسی کے خداؤں کی چو کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہے؟ تو اس سے آپ اب کے پاس پروف ہے؟ کیا اگر آپ ہوتا کے ہے؟ پاس ہے تو مجھے دے دیں، اس مجھے سے کوئی مسئلہ پروف نہیں ہوتا ہے کہ رسول اللہ بھی اس بات سے متفق تھے. آدم بھائی دیکھو
میں اسٹریم میں مطلب آیا ہوں نا, مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ انسان ذہنی طور پریپیئر ہو. دیکھیے میں ابھی آپ سے کوئی سوال کروں گا کسی کے متعلق, کوئی سوال آپ سے کروں گا, 100% یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کو اس کا جواب پتا ہوگا, آپ کو بھی بک دیکھنی پڑے گی. نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں کھول آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات, مطلب میں آپ سے کوئی ایسا سوال ابھی کروں گا, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بات ہر وقت ہر انسان کے ذہن میں ہو. آپ کو بھی پتا کہ بھائی مجھے پتا نہیں ہے, میں ریفرنس دیکھتا ہوں, میں بک دیکھتا ہوں. اب میں نے یہ سنا ہے, میں نے خود بھی پڑھا ہے, لیکن اب ذہنی طور پر میں اس بات کے لیے پریپیئر نہیں تھا. میں اسٹریم میں اس لیے آیا تھا کہ میں ساحل بھائی سے پوچھوں کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا کیا مطلب مسکنسپشن تھے جس کی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑ دیا. اب اس سے دیکھیے یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں نا, مطلب اس سے اسلام مطلب جی بھائی ریلیکس ہو جائیں, بھائی ریلیکس ہو جائیں. یہ بات میں نے آپ کے کانٹیکٹ سے شروع کی تھی, جو آپ نے کانٹیکٹ دیا تھا, اور وہ کانٹیکٹ آپ نے دیا تھا کہ ہم محمد کو غلط کیوں کہتے ہیں. میں وہاں سے آپ کے ساتھ شروع ہوا, اور آپ اس حدیث پہ خود گئے ہیں, میں نہیں گیا. دیکھیں میں یہ حدیث نہیں لے کے آیا, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ کوئی حدیث لے کے آتے ہیں میرے پاس, بتاتے خود اپنے پاس سے, اور پھر آپ اس حدیث کے اوپر ایک حجت دیتے ہیں, آپ نے حجت دی ہے, یہاں پہ حجت تمام کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابو بکر سے یہ غلطی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہونا چاہیے کہ اس غلطی کے سزا انہوں نے بھگتی, یا اس غلطی کا انہوں نے معافی مانگا, ورنہ عشرہ مبشرہ کیوں ہیں وہ, ورنہ ان کی جنت کیوں لکھی گئی ہے؟ کیا ان کے ہر گناہ کو اللہ نے بلا وجہ ہی معاف کر دیا بغیر مغفرت کے؟ کیوں بھائی, کیوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مطلب اسلام کے بارے میں نا مطلب الگ سے مطلب یقین, مطلب اصل میں یہ یقین کی بہرحال وہ الگ چیز ہے. مطلب میرے پاس یقین کامل ہے, کامل ہے کہ اسلام ایک ادھرمی ہے. جی اب سنیے, ابو بکر نے ایسی بات کہی, ٹھیک ہے جی, تو قرآن میں ابھی آپ نے کہا کہ ایک آیت ہے, یہی کہا نا آپ نے کہ اللہ کہتا ہے کہ مطلب دکھا دی نا, تو اب اس ٹائم میں کیا ہوں؟ کیا مطلب اس ٹائم آپ میں نان انسان ہیں؟ مسلم, ہر ٹائم ہی آپ انسان ہیں, نہیں, انسان تو میں ہوں, میں اس ٹائم مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں, یہ تو آپ جانتے ہیں. نہیں میں ہوں نا آپ کلیم مسلم کر رہے ہیں کہ آپ الحمدللہ, مسلمان ہیں, میں آپ کلیم الحمدللہ کر اپنے رہے آپ ہیں, کو نہیں, میں آپ کلیم الحمدللہ کر رہے ہیں. مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں نا الحمدللہ. اب مجھے بتائیے, آپ ماشاءاللہ جانے والے بھی, آپ قرآن بھی دکھا رہے ہیں, حدیث بھی دکھا رہے ہیں, شان نزول بھی دکھا رہے ہیں, عربی بھی عبارتیں بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب مجھے یہ بتائیے آپ, یہ اگر میں کسی عام مطلب اسٹوڈیو میں جتنے بھی بندے ہیں نا, کسی سے بھی یہ سوال پوچھوں گا نا, وہ تو بالکل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ, ٹھیک ہے, کتابوں پر ایمان. اب مجھے بتائیے, قرآن میں لگ بھگ 6600 almost 6654 آیات ہیں لگ بھگ, وہ تو تکا ہے, 6654. اب مجھے یہ بات بتائیے کہ ان آیتوں میں سے ایک آیت کو اگر کوئی مسلمان نہ مانے تو کیا وہ اسلام میں رہتا ہے؟ نہیں. اب آپ نے ابھی آیت بتائی کہ قرآن میں ایسے لکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو مطلب ان کے خداؤں کو بلا مت کہو, گالی مت دو, ٹھیک ہے, تو بدلے میں تمہارے. اگر میں اب اس آیت پر عمل نہیں کروں گا, تو میں پریزنٹ میں اس ٹائم مسلم ہوں نا, میرے لیے یہ آیت ہے, تو اگر میں اس آیت کو مطلب اس آیت پر عمل نہ کروں یا اس آیت کو مانوں نا, تو کیا میں مسلمان ہوں؟ بالکل نہیں. بس مسئلہ ختم. دیکھیے قرآن جو ہے نا, قرآن نازل, نہیں ایک قرآن سیکنڈ, یہاں مسئلہ ختم نہیں ہوا نا. سنیے, قرآن کن کے دور میں, دیکھیے قرآن, یہاں پہ اب مسئلہ یہ ختم نہیں سمجھیے, ہوا. نہیں اس کے بعد آپ آرام سے بات کیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کن کے دور میں نازل ہوا اور کن پر نازل ہوا. وہ جو صحابہ ہے نا, صحابہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی عظیم جماعت ہے نا, وہ صحابہ کی جماعت تھی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو ان کے دور میں قرآن نازل ہوا. دیکھیے مثال کے طور پر شراب پینا کیا ہے؟ اگر آپ یہ چیزیں نوٹس کرتے, شاباش, اگر آپ یہ چیزیں نوٹس کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لات اور عزا کی شرم گاہوں کو اپنی منہ میں ڈالو, یا چو کو آپ کہتے ہیں اللہ معاف کرے, چو کو منہ میں ڈالو, یہ چیزیں آپ نوٹس کرتے ہیں, تو آپ یہ چیزیں نوٹس
نوٹس کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ یہ خوبیاں آپ کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں کہ عرب میں کیا کیا رواج تھا, وہاں کے لوگ کتنے جاہل تھے, وہ عورتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, ننگا کیا کرتے تھے, مردار کھاتے تھے, کہ اسلام آنے کے بعد جو جاہل انسان تھے نا, کیا مطلب جب انہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا, کیا وہ پھر ساری عمر ایسے ہی جاہل رہے؟ کیا انہوں نے ظلم کیا, کیا انہوں نے ریپ کیا, کیا انہوں نے بلاత్కాر کیا, کیا انہوں نے چوری کی, کیا انہوں نے غریبوں کا حق کھایا؟ بالکل کیا, مثلاً بتائیے. اچھا, پہلی بات تو تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یار اپنا ایک پوائنٹ رکھ کے نا پھر پاز کیا کریں, ملٹیپل پوائنٹس اوپن نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ نے جب وہ پوائنٹ ختم کیا تھا, میں بولنے لگا تھا, آپ نے بولنے نہیں دیا, اور آپ آگے اور آپ نے 4 اور کیننز میرے ہاتھ میں کر دی, ٹھیک ہے. لائک سیریسلی اسپیکنگ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک پوائنٹ جب ختم کرتے ہیں پھر پاز لیا کریں, ورنہ ابھی دیکھیں میرے پاس میرے آرسنل میں اس وقت آپ نے 4 گولیاں دے دی ہیں مجھے جو میں آپ کو مار سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, پہلی بات یہ آ گئی کہ یہ جو آپ کی آیت ہے نا کہ ان کے بتوں کو برا برا نہ کہیں, یہ آ رہی ہے آپ کے پاس مکہ کے اندر, جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس مدینہ میں بہت ساری اور آیتیں آئی ہیں جو کہ ایک حساب سے اس کے اپوزٹ چلتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ کے مسلمان آتے ہیں جو کہ تفاسیر لکھتے ہیں, جی ٹھیک ہے. اور مفسرین جب وہ بالکل. تفاسیر لکھتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ان سے اپوزٹ گئے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر آپ ایک کرسچن سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے خدا کو, جس کو تم خدا مانتے ہو, اس کو کہے وہ خدا نہیں ہے, تو وہ کہیں گے یار یہ بلاسفیمی ہے, یہ ہمارے لیے گالی کے مترادف ہے. اسلام بالکل. نے سب سے پہلے کرسچنز کے خدا کو برا بلا کہہ دیا کہ وہ خدا ہے ہی نہیں, تم تو جھوٹ بولتے ہو. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا آپ نے, ان کے خدا کو ایک جاہل نہ مرد ثابت کر دیا. کیسے کہ جناب جب شہادت کا موقع آیا تو اس نے شہادت بھی نہیں لی, اور اللہ کی طرف سے وہ اٹھا کے اوپر بھاگ گیا, کاورڈ. پھر آپ نے ان کے خداؤں کو کاورڈ بھی بنا دیا, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا ہم تمہاری انجیل پہ بھی ایمان لاتے ہیں, لیکن اس انجیل پہ ایمان بھی نہیں لاتے, جو جس انجیل کی آپ بات کرتے ہیں وہ انجیل کسی مسلمان کے پاس ہے ہی نہیں, کوئی دکھا نہیں سکتا کہ اللہ والی انجیل کہاں ہے. تو لہٰذا آپ ایمان نہیں لاتے, آپ صرف اور صرف بلیو کرتے ہیں اندھ وشواسی کے اوپر کہ اللہ نے کہہ دیا ہم انجیل پہ ایمان لائے, انجیل آئے نہیں آپ کے پاس, کس پہ ایمان لائے ہیں؟ ایک لفظ پہ ایمان لائے آپ. اچھا ٹھیک ہے. ابھی جو آپ نے سورت آیت دی تھی مجھے, جو پڑھی تھی کہ ہم ایمان لاتے ہیں آمنا باللہ و رسولہ و کتبہ, ٹھیک ہے, یہ صرف ایک لفظ ہے. آپ لفظوں پہ ایمان لاتے ہیں, آپ توریت لفظ پہ ایمان لاتے ہیں, توریت پہ ایمان نہیں لاتے. آپ انجیل لفظ پہ ایمان لاتے ہیں, انجیل پہ ایمان نہیں لاتے. آپ زبور لفظ پہ ایمان لاتے ہیں, زبور پہ ایمان نہیں لاتے. ورنہ اگر آپ ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو مجھے توریت, زبور اور انجیل دکھا دیں کس ولی پہ آپ ایمان لاتے ہیں, میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کر لوں گا. ورنہ آپ صرف لفظوں پہ ایمان لاتے ہیں. چلیں, اب یہ بات ہو گئی ساری سائڈ کے اوپر. اب آپ نے دوسرا بات کھولا کہ وہ لوگ تو بڑے برے تھے, کیا ہم نے لڑکیوں کا ریپ کیا, کیا اسلام آنے کے بعد لڑکیوں کو زدوکیب کیا گیا, کیا لڑکیوں کے ساتھ برا بھلا کیا گیا؟ جی سر بالکل کیا گیا. ملکل ایمان کسے کہتے ہیں آپ؟ جن کو آپ پکڑتے ہیں اور سلیو بناتے ہیں, اور پھر آپ ان کے ساتھ کلی طور کے اوپر زنا کرتے ہیں, کیونکہ ملکل ایمان کے ساتھ آپ شادی نہیں کرتے. اس زنا کو اللہ نے حلال کرا دیا ہوا ہے, لہٰذا چونکہ وہ حلال ہے تو آپ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. اسلامک موریلٹیز اللہ کے اسٹیٹمنٹس کے اوپر بنتی ہیں. آپ ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا آپ ان کے ساتھ زنا بالجبر کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی لڑکی جو غلام بنی, جس کے خاوند کو, باپ کو آپ نے ابھی کے ابھی مارا ہے, وہ کبھی بھی اپنا جسم آپ کو ابھی کے ابھی نہیں دے دے گی فوراً, ٹھیک ہے. اور غلام لڑکی کے اوپر آپ نے 3 پیریڈز کا ویٹ بھی نہیں کرنا, سنگل پیریڈ کا ویٹ کرنا ہے میکسیمم. ایک دفعہ خون آ گیا بس آپ نے یہ ویٹ کرنا ہے, وہ چاہے اسے 5 دنوں بعد آ جائے, وہ چاہے اسے 10 دنوں بعد آ جائے. اس کو ایک دفعہ خون آنا شروع ہوا, آپ اس کے ساتھ آپ ڈنگی ڈنگی فرما سکتے ہیں, سیکس سلیو, اور آپ نے سیکس سلیوری شروع کر دی. تو آپ مجھے کہتے ہیں غلامہ قدیمیہ کے لوگ, سو کال زمانہ جاہلیہ کے لوگ,
یہ کام کرتے تھے. سر آپ بھی وہی کرتے ہیں. واٹ از دا ڈفرنس؟ جی سر کسی ایک ٹاپک کو پک کیجیے گا تاکہ ہم اس پہ بات کریں, ملٹیپل ٹاپکس پہ آنسر نہ دیجیے گا تاکہ ہم سنگل ٹاپک کے اوپر بات کر سکیں. اب میں یار کیونکہ آپ نے میں 4 ٹاپک بات کھولے تھے کروں. تو میں نے چاروں کے اوپر جواب دیا ہے. ہاں جی میں اب آپ کو یہ بول رہا ہوں, ان میں سے جس کے اوپر جواب دینے تھے کسی ایک کو پکڑیے گا پلیز, ساروں کو نہ پکڑیے گا. آپ نے ابھی کہا, سب سے پہلے آپ نے ابھی کہا تھا اس کے بارے میں, کیا کہا تھا ذہن سے ہی چلا گیا. ابھی آپ نے اسی اس کے لیے میں بارے نے میں آپ کو کہا بولا تھا تھا, نا, جب میں بتاؤں اسی وجہ سے میں نے آپ کو جب پہلی دفعہ ٹوکا تھا نا, وہ اس وجہ سے ٹوکا تھا کہ صاحب یہاں رک جائیں, آپ نیا ٹاپک کھول رہے ہیں, اسی وجہ سے روکا تھا. جی آپ نے جو پہلا کہا تھا نا کہ مطلب قرآن میں انجیل پر کتابوں کی ایمان بات ہے, کرنا چاہتے ہیں. اوکے تورات پر کتابوں کی انجیل, بات, اوکے بالکل کتابوں کی بات کریں. اب کتاب. اور آگے نہ جائیے گا اس سے. تو آپ نے کہا تو آپ نے کہا یار مجھے ایسی میں ہو رہا ہوں کیا مطلب اسلام کے بارے میں کیا کیا یہ مطلب. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں, تو آپ آپ نے کتابوں کہا, کی, کیا آپ کے پاس انجیل ہے؟ تو آپ نے کہا, آپ نے یہ آیت کہی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم نے 4 کتابوں کا ذکر ہے نا قرآن میں, تورات, انجیل, زبور اور قرآن مجید, تو ان پر ہم ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عمل کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں عمل اس دور میں کس پر, مطلب آپ کو مسئلہ دیکھیے, مسئلہ کیا ہے اصل میں. نہیں آپ مسئلہ مطلب نہیں, تھوڑا مسئلہ نہیں. کیا میرا جو کوشچن تھا موسیٰ اس علیہ ٹائم کے السلام, اوپر, موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے, ہم ایمان لاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر. داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں, ہم ایمان لاتے ایک ہیں سیکنڈ داؤد علیہ بھائی, السلام پر. ایک اور سیکنڈ بھائی. ختم نبوت جو ہے نا, ختم نبوت جس کو ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہے نا, ان پر. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ لفظی ہیں, تو آپ یہ آیت کوٹ کیوں نہیں کرتے کہ قرآن میں جو یہ آیتیں بھی ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, ان پر اللہ کی لعنت. ٹھیک ہے بالکل کریں تو لعنت, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آیتیں کہاں گئی وہ؟ ہاں نہیں اور ایک سیکنڈ قرآن رکے واحد, دیکھیے قرآن دنیا کی قرآن. رکے آگے نہیں چلیں بالکل باری باری. قرآن مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ نہیں؟ قرآن اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے یا مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا؟ وہی نازل ہوتی تھی تو صحابہ لکھتے تھے. ایک سیکنڈ. قرآن انسانوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے یا اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی. وہی بیک گراؤنڈ ہے. آپ کی قرآن کی آیت یہ نہیں کچھ کہہ رہی, وہ کہہ رہی ہے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. قرآن بھی انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, وہی کے ذریعے آیا. کس کے سامنے لکھتے تھے؟ بالکل کس کے سامنے لکھتے تھے وہ قرآن؟ کس کے سامنے لکھتے تھے قرآن؟ کس کے سامنے لکھتے تھے؟ کس کے سامنے لکھتے تھے؟ محمد کے سامنے. تو محمد آیت پڑھا کس لکھا پر تھا؟ نازل ہوتی نہیں تھی؟ محمد پڑھا لکھا تھا. آپ پہلے سنیے نا, کس کے سامنے لکھتے تھے وہ قرآن؟ ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ پہلے بتائیں محمد پڑھا لکھا تھا؟ نہ, امی تھا. ٹھیک ہے ڈن. جی. جب وہ کہتا ہے کہ یار یہ لکھ دو, تو اس کو کیسے پتا لگے گا کہ وہی لکھا ہے اس نے جو اس نے بولا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہوتی تھی, آپ یاد یار کرتے تھے, وہی گئی صحابہ کو بھاڑ میں. لکھواتے تھے, میں کہہ رہا ہوں وہی صحابہ واپس سناتے تھے. جب صحابہ نے لکھا, ٹھیک ہے, محمد کو کیسے پتا لگے گا یہ اس نے وہ لکھا ہے جو میں نے لکھوایا؟ جی کیسے پتا لگے گا صحابہ نے وہی لکھا ہے جو محمد نے لکھوایا ہے اگر محمد خود ایک ان پڑھ تھا؟ ٹھیک, تو مطلب ٹھیک ہے, ان پڑھ, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, تو یادداشت کا کیا؟ آپ نہیں بولا نہیں بھائی, یادداشت وہ کا کیا؟ پڑھ کے کیسے ویریفائی کرے گا کہ یہ وہی ہے؟ پڑھ کے, یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا یار. آپ دیکھو مجھے انگلش نہیں آتی, ٹھیک ہے, ابھی آپ مجھے کوئی پڑھ انگلش میں سکتے ہو؟ نہیں آپ انگلش پڑھ پڑھ سکتے ہو؟ سکتا ہوں, آرام سے پڑھ سکتے ہو سکتا نا. ہوں میں. تو اس کا ہاں, مطلب ہے بول کہ نہیں سکتا. آپ پڑھنا جانتے ہو انگلش. محمد ان پڑھ تھا, پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا, آپ نے بولا یہ بات. اگر وہ بالکل پڑھنا نہیں جانتا تھا تو ہاؤ ڈیڈ ہی نو کہ جو اس نے لکھوایا وہ وہی لکھا ہے؟ آپ پہلے سنو گے میری بات. جی سر سنا تو ہے میں نے آپ کی بات. میں یہی کہہ رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے, صحابہ سے لکھواتے تھے, پھر صحابہ سناتے تھے, وہ کہتے تھے ان سے کہ یہی ہے, بالکل یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے حافظ تھے نا. اچھا ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن, ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں نا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوا کہ ان کے بعد نازل ہوا؟ یار ایک سیکنڈ,
پہلی تو بات، پہلے ہم ایک بات کو یار آگے آپ چلیں گے بعد میں. عجیب سی باتیں کرتے ہو یار, یہ بچوں کی بھی سمجھ میں آئے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, یہ ان کا معجزہ تھا. دنیا کی کوئی بھی, اچھا مجھے کسی بھی دھرم کا کوئی بھی بندہ دکھاؤ جس کو پوری اپنے دھرم کی کتاب یاد ہو. او بھائی صبر, محمد جو ہے وہ آپ کے مطابق امی تھا. اب مجھے بتائیے میرے اسے مطابق کیسے نہیں پتا تھا, لگے گا, قرآن کے مطابق امی تھا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے بتائیے اسے کیسے پتا لگے گا جو اس نے لکھوایا ہے وہ صحیح لکھا ہے اس نے؟ وہ کیسے دیکھے گا کہ جو اس نے لکھوایا ہے وہ صحیح لکھا ہے؟ تو صحابہ کیا تھے؟ کیا تھے؟ جو کاتب وحی تھے نا, کاتب وحی تھے, تو وہ کیا تھے؟ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کے صحابی, آپ حضرت ابن عباس کو جانتے ہیں؟ ہاں, ابن عباس رضی اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں, بہترین. آپ کو قرآن کی ایک آیت دکھاتا ہوں, جی قرآن کی ایک آیت دکھاتا ہوں. دیکھیے یار, آپ وہ آیتیں کیوں نہیں بتا رہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مطلب یہ قرآن ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. نہیں, چھوٹا سا 10 سال کا, اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے یہ نہیں کہا, جھوٹ بول رہے ہیں آپ, کیا نہیں کہا یہ, آپ جو کیا بول رہے نہیں ہیں اللہ کہا؟ نے یہ نہیں کہا. یہ سر یہ ذرا پڑھیے گا آیت آپ کے سامنے. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعا به الارض او اونچی پڑھ لیں تھوڑا سا. جمیعن کے بعد یہ دو لفظ کیا ہیں, یہ پڑھ دیں ذرا. جمیعن کے بعد دو لفظ پڑھ دیں. جمیعن, اس کے بعد اگلے دو لفظ افلم یأسی, افلم یأسی الذین آمنوا, دو یا ہیں, آگے نہیں پڑھنا. افلم یأسی, دو یا ہیں. اچھا ٹھیک ٹھیک, افلم یأسی, افلم یأسی الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ ارے بھائی لہدى کافی الناس ہے, جميعا. جی جی کافی ہے, ایسے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ بتائیں ابن عباس جی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ پوری چین آف نریشن بتا رہے ہیں. کالا ثنا القاسم, کالا ثنا یزید, ان جریر بن حازم, ان الزبیر بن حارث, او علی بن حکیم, ان اکرما, ان ابن عباس, انہ کانا یقرہا افلم یتبینی الذین آمنوا. بیکاز ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ افلم یأسی جو ہے میں وہ نہیں پڑھتا تھا, میں پڑھتا تھا افلم یتبینی. اور ان کے مطابق کالا ابن عباس, کتب الکاتب الآخر ہوا ناس, وہ نیند میں تھا, کاتب قرآن نیندر میں تھا, اس کو یہی یتبینی لکھنا تھا, اس نے لکھ دیا یہی ایسی. کاتب قرآن جو ہے وہ نیند میں تھا, میں اسے یہی ایسی نہیں پڑھوں گا, میں اس کو یتبینی پڑھوں گا, کیونکہ کاتب قرآن جو ہے وہ نیند میں تھا. اچھا مجھے بتائیں, اگر محمد ان پڑھ نہ ہوتا, پڑھنا لکھنا جانتا ہوتا, تو کیا وہ نہ دیکھ لیتا کہ قرآن کے اندر اس آیت میں افلم یتبینی ہونا چاہیے, افلم یأسی نہیں ہونا چاہیے؟ اب اس ٹائم کیا ہے قرآن میں؟ افلم یأسی جو آپ نے پڑھا ہے ابھی, میں نے آپ کو پہلے اوپر قرآن کی آیت پڑھائی ہے, آپ نے ابھی پڑھا افلم یأسی. افلم وہ صحیح ہے, وہ صحیح والا ہے کہ وہ یہ غلط والا ہے؟ آپ کے ابن عباس کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, کاتب قرآن سو رہا ارے تھا, ابن عباس ہے نا, پہلے میری بات سننا, یہ تو ان کی امانت داری ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے بتا دیا. اب اس ٹائم قرآن میں کیا ہے, صحیح والا ہے کہ غلط والا ہے؟ غلط والا ہے نا, افلم یأسی ہے نا. غلط گفا, ارے یار کیا بات کر رہے ہو, ابھی آپ نے بولا افلم یا افلم یأسی, یہی کہا نا آپ نے. ہاں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہی میں نہیں کہا نا, پڑھوں گا اس کو. پہلے سنو نا, افلم ابن یأسی, عباس یہ کہہ رہا ہے غلط ہے نا. میں, ہاں افلم, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں پڑھوں گا ابن عباس, یأسی, میں پڑھوں گا افلم یتبینی, کیونکہ کاتب قرآن سو رہا تھا, افلم یتبینی الذین آمنوا, اس نے غلطی سے یأسی لکھ دیا, میں نہیں پڑھوں گا یہ والی بات. ٹھیک, تو ابن عباس کو کیسے پتا افلم یتبینی الذین آمنوا کیونکہ یہ محمد صحیح اس ہے؟ کو بھی بتاتا تھا نا, تو بات ختم, محمد تو اس کو بھی صحیح ہے, بتاتا تو تھا اس نا, کو تو پھر قرآن تو میں صحیح ٹھیک, کون تو کرے اس گا؟ نے تو قرآن میں یتبینی کیوں نہیں ہے پھر؟ قرآن میں یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس بھائی کی تو حفاظت کریں گے, نہیں نہ کر تو سکا حفاظت تو اللہ, ہو گئی.
کس طرح ہو گئی آپ کے تو ہو گئی نا حفاظت. اب تھوڑی ایک سیکنڈ بھائی, اس کو حفاظت کیسے کہتے ہیں؟ سنیں, آپ کے قرآن میں کیا ہے؟ آج کے قرآن میں یہی اسی ہے, ٹھیک ہے, آج کے قرآن میں یہی اسی ہے. آپ کا ابن عباس کہہ رہا ہے یہ تبیہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کے مسلمان پڑھ رہے ہیں یہی اسی, آپ کے مسلمان پڑھ رہے ہیں یہی اسی, کاتب قرآن سو رہا تھا غلطی سے لکھ گیا. آپ کو میری بات شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے. میری بات کیسے سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کے قرآن میں غلط لکھا ہوا, میں یہ بتا رہا ہوں. جنید بھائی آپ کے بات سمجھ میں آ گئی, لیکن اب ضد کر رہے ہیں آپ. ابن عباس کو کیسے, ابن عباس کو ٹھیک ہے تو انہوں نے بتایا نا یہ کاتب وہی سو رہا تھا, افلم یتبین الذین آمنوا, یہی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میں یہ پڑھوں گا. ہاں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاتب جو ہے وہ سو رہا تھا, وہ ناس سو رہا تھا, نیندر میں تھا, نیندر نیندر میں تھا, سو رہا تھا, کاتب قرآن سو رہا بالکل. تھا. ہاں نہیں یہ صحیح بول رہے ہیں, نیندر کا مطلب ہوتا ہے سونا, کشمیری میں نیندر کو کہتے ہیں سونا. صحیح بات, صحیح بول رہے ہیں, کاتب قرآن سو رہا تھا. ٹھیک ٹھیک, بالکل بالکل. دیکھو تو مجھے اب یہ جنید بھائی بتائیے نا آپ کہ سب اب سمجھ چکے ہو, سب سمجھ چکے ہو. دیکھو ابھی آپ جلیبی مت بناؤ اور دھوکہ دھڑی مت کرو, جو حقیقت ہے اس کو قبول کرو. آپ میری بات ساحل بھائی سمجھ نہیں رہے ہو. دیکھو آپ تو صحیح, دیکھو ابھی بھی نہیں آپ سمجھ رہے سمجھو, آپ تھوڑا, یار, کتنی بچوں والی بات آپ کر رہے ہو. تھوڑی تھوڑا آپ نے کہا تھا, ابھی میں نے آپ تھوڑا, دیکھو, اگر ایک رکو بھائی, اگر آپ کو ایک ایگزامپل بھی دے دی ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ 1000 ایگزامپلس کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ایسی ویسی چیز جو ہے نا آپ لوگوں نے سنبھالنے ہی نہیں دی ہے, رکھی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت کم ایسی چیزیں پریزرو رہ گئی ہیں لوگوں کی لکھی ہوئی, ورنہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ علم شریف کے اندر بھی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. علم شریف جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ٹھیک ہے, مالک یوم الدین کے اوپر مسئلہ ہے. آپ کے ارلی اسکالر اس چیز کے اوپر لڑائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ مالک یوم بلکہ الدین قرات ساتھ ہے نا, قرت نہیں ہے, صبر کریں. ملک اور مالک, ہم امام ملک اور مالک, ہم امام کس کے اندر فرق ہے؟ سن لیں یار, مالک ایک تو یوم الدین, آپ کو اہدنا امب کا پتہ نہیں صحیح ہے, بات ہے, صحیح بات ہے. آپ کو امب کا پتہ نہیں, اور میں نالج دے رہا ہوں مفت میں. یہ وہ نالج ہے جو کہ آپ کو جب تک مدرسے وغیرہ نہیں جاتے, وہ بھی اچھے والے, آپ کو یہ نالج نہیں دیں گے. میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے مفت میں دے رہا ہوں, مفت میں, ٹھیک ہے. آپ کے تبری صاحب کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ لفظ مالک ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ لفظ ملک ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مالک کا مطلب ہوتا ہے آنر, اور ملک کا مطلب ہوتا ہے کنگ. جو کنگ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے فضیلت زیادہ. یہ عربی میں لکھا ہوا ہے کہ ملک کی فضیلت ہے زیادہ. کیوں زیادہ ہے فضیلت؟ کیونکہ کنگ جو ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ اونر ہوتا ہے, اور وہ کسی کی بھی اونرشپ کھینچ سکتا ہے. تو لہٰذا جو یہ مالک ہی لکھا ہوا ہے, یہ قرآن کے اندر کرپشن ہے, ٹھیک ہے, کرپشن ہے. اس کو ملک الیوم الدین ہونا چاہیے. یہ میں نے آپ کو 2 ایگزامپل دے دی, کرپشن ان قرآن, کہ محمد نے کچھ بولا تھا, کاتبوں نے کچھ اور لکھا. کیونکہ محمد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, بقور آپ کے, وہ پڑھ نہیں سکتا تھا. ویریفائی کرے کہ جو اس نے بولا ہے وہی لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا. وہ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا, ویریفائی نہیں کر سکتا تھا. ہلو, ہاں جی, آپ کا ویٹ کر رہا ہوں. ہاں کدھر گیا؟ اچھا, آپ بول رہے ہو یہ تبری. اب مجھے آپ ایک بات بتاؤ نا, آپ نے مطلب آپ نے یہ کہا نا کہ امام تبری, تو امام حفص, امام باقر, یہ جو باقی 7 قراتیں ہیں نا, مطلب اچھا, 7 امام قراتوں حفص کی بات کرتے ہیں, امام حفص کی بات کرتے ہیں. اچھا, امام حفص کو, آپ یار بول نہیں, آپ مجھے, میں امام حفص کا نام لیتا ہوں. امام حفص کو ساری کی ساری دنیا جھوٹا مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ یہ بتائیے. بخاری سے لے کے ابو داؤد تک, تبری تک, وہ ان کو لائر کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ کس بات پر لائر کہتی ہے؟ کہ وہ چوریاں کرتے تھے الفاظ کی, کپڑوں کی, چیزوں کی, وہ جھوٹا ہے. امام الحفظ جو ہیں, he is a liar, he is a proclaimed liar by every single scholar in the history. اچھا, تو تب بھی مطلب ہسٹری میں وہ لائر ہے, چور ہے, کیا ہے, پھر بھی اس کی قرات ابھی بھی دنیا میں چل رہی ہے, قذاب. پھر بھی ابھی اس کی ہاں, کیوں قرات چل دنیا میں رہی ہے؟ چل رہی ہے. بیکاز 1924 میں کائرو نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اس کو پکڑ لیا. یہ دیکھیے, آپ کو دکھاتے ہیں. سر, ہم اپنے پاس سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے نا, ہمیں اپنے پاس سے بات کریں گے تو آپ لوگوں نے سننی نہیں, ہم تو سب دنیا دکھا گے.
یہ دیکھیں, accusing him of lying in the context of hadith transmission does not necessarily accuse him of that. So وہ کہتے ہیں کہ یہ لائر ہے. کون کون کہتا ہے حفظ is a liar؟ کون کون کہہ رہا ہے حفظ was a liar؟ He was confused. حفظ is a lying context of hadith. کدھر؟ الدارمی نے کہا, ٹھیک ہے, ابو لیث نے کہا, فلانے نے کہا, عبیدہ نے کہا, ٹھیک ہے, بخاری نے بھی اسے کہا لائر, الحاجر ابن حاجر نے بھی کہا, ٹھیک ہے. آپ کے جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ حفظ کو جھوٹا بول رہے ہیں. ایوری سنگل اسکالر ان دا ہسٹری وہ حفظ کو جھوٹا بول رہے ہیں, حفظ کو جھوٹا بول رہے ہیں. ایوری سنگل اسکالر آپ پکڑ لیں, گوگل پہ سرچ کریں حفظ واز اے لائر, اور آپ کو ہزاروں مل جائیں گے. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, criticism of Hafs as a weak reporter of hadith, ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر criticism ہے. ایوری سنگل اسکالر اسے حفظ جھوٹا بولتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے, اب آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اسی جگہ پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ حدیث کے معاملے میں جھوٹا. بالکل آپ صحیح بول رہے, بولیے. جنید بھائی سمجھ گئے بھائی, جنید بھائی کی آنکھیں کھل گئی ہے نندر میں بھی. وہ کہاں گئے, کیا بولتے ہیں, ہاں ڈراپ ہو گیا تھا. نہیں جنید بھائی, نندر, آپ کی نندر جو ہے نا, دماغ میں جو نندر تھا وہ ابھی کھل گیا ہے. نہیں ابھی آپ کو سمجھ میں آیا ہے. نہیں الحمدللہ میں قائم دائم ہوں, الحمدللہ قائم دائم ہے, بہترین. اب آگے چلتا ہوں, اب میں آگے چلتا ہوں. نہیں دیکھیے یہ یقین کی بات ہوتی ہے ساحل بھائی, یہ یقین کی بات ہوتی ہے. ہاں کوئی بات نہیں, یقین رکھیں. اب پہلی بات یہ کہ حفظ لائر ثابت ہو گیا. اب آپ کے اسکالر جلیبی کیا بناتے ہیں, سن لیں ذرا, جلیبی سنیں کہ حفظ از اے لائر حدیث کے معاملے میں, نہیں قرآن کے معاملے میں نہیں. او اچھا, کیسے؟ اچھا اب سنتے ہیں. حفظ نے قرآن چوری کہاں سے کیا؟ عاصم سے. حفظ ان عاصم کہا جاتا ہے اس کو, رائٹ, مانتے ہیں اس بات کو؟ بالکل. اوکے, مجھے عاصم کا قرآن دکھا دیں تاکہ پتہ لگے کہ جھوٹ نہیں تھا, اس نے سچا قرآن اٹھایا تھا. عاصم کا قرآن ہے آپ کے پاس؟ نہ بیس. عاصم نے ہاں مجھے پتا ہے آپ حفظ کی کرتے ہیں. عاصم نے یہ قرآن لیا تھا تابعین سے. ایک تابعی کا نام ہے, مجھے بھول گیا کیا ہے, اس کا قرآن ہے آپ کے پاس؟ نہیں. اچھا اس تابعی نے جس تابعی سے لیا تھا, تابعی محمد صحابی تابعی, حفظ نے قرآن ایک تابعی سے لی تھی. نہیں تبع تابعین سے نہیں لیا تھا, تبع تابعین تابعی کے بعد والا لیول ہے. اچھا اس تابعی کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے, اس نے یہ لیا تھا عثمان سے, عمر کا قرآن. عمر کا قرآن بھی آپ کے پاس نہیں ہے. عمر نے یہ قرآن اکٹھا کیا تھا ابو بکر والے قرآن سے, جو کہ اس نے اکٹھا کیا تھا کوڑے کرکٹ میں سے, ہڈیاں, پیپر, اپنا پتے اور جانوروں کی کھالیں اور کوڑا کرکٹ سے اس نے قرآن اکٹھا کیا تھا. یہ تو وہ قرآن آپ کے پاس نہیں ہے. کوڑا جس پہ کوڑے کے اوپر قرآن لکھا ہوتا وہ آپ کے پاس نہیں ہے. عثمان کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے. تابعی کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس عاصم کا قرآن نہیں ہے, مگر آپ کے پاس حفظ کا قرآن ہے سپوزٹلی, کیونکہ حفظ کا قرآن بھی آپ کے پاس نہیں ہے. You don't even have the حفظ کا قرآن. یار حفظ کا قرآن نہیں ہے یار, قرأت کا اختلاف ہے, قرآن کا اختلاف نہیں ہے. قرأت کئی بار میں ابھی قرأت کے اوپر بعد میں بات کریں گے, وہ کوئی کسی اور دن کا ٹاپک رکھیں گے. جب آپ میرے پاس آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا قرأت کا مسئلہ نہیں, احروف کا مسئلہ ہے. محمد نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے پاس قرآن 7 قرأت میں نازل ہوا. محمد نے کہا تھا 7 احروف. احروف فرق کے اندر آیا تھا, قرأت کی فرق کے اندر نہیں آیا تھا. قرأت کہتے ہیں قرآ کو, قرآ لفظ جو ہے وہ پروناؤنسیشن سے نکلا ہے, لیکن احروف کہتے ہیں الفابیٹس کو, الف بے پے تے سے جیم چے ہے, اس کو کہتے ہیں احروف. احروف سبعۃ احروف, ان انزلناہ قرآنا عربیا, سبعۃ الاحروف, 7 احروف کے اندر, ٹھیک ہے. قرات آپ کے پاس جو ہیں وہ مور دین 40 ہیں, 40 سے زیادہ قرات ہیں. احروف 7 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے اوپر آپ کے اسکالرز پھر جلیبی بناتے ہیں. وہ جلیبی کیا بناتے ہیں, وہ جلیبی بناتے ہیں اور اس کے آگے سے کیونکہ لوگ سمجھ نہیں سکتے احروف اور قراء کا فرق کیا ہے, وہ لوگ پھر آگے سے جلیبی بناتے ہیں کہ احروف کو آگے سے قراء میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, کیونکہ 40 سے زیادہ قراء ہیں آپ کے پاس. تو بھائی آپ کو نالج نہیں ہے ابھی, یو آر سو بیبی ان اٹ, اور آپ ایڈم سیکر کے سامنے کھڑے ہو گئے. نہیں یار, آپ کو تو اللہ آپ کو بھی اس سے زیادہ علم اور دے, ہم تو یہی دعا کریں گے. اللہ نہیں نہ دیتا علم, یہی تو بات ہے. اس کے لیے مجھے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, راتوں کو پڑھنا پڑتا ہے, دن کو پڑھنا پڑتا ہے, مجھے اپنے چھٹی والے دن پڑھنا پڑتا ہے. یہ علم اللہ کی وجہ سے نہیں آیا, میں بیٹھا نہیں ہوا تھا, میرے پاس فرشتہ نہیں آ کے دے گیا. چلیے نہیں سر, میرے پاس فرشتہ نہیں آیا دینے کے لیے. I had to study all of that.
اللہ اچھا میں تو کہوں گا نا چلیے آپ کی محنت آپ کو زیادہ علم دے, ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے نا, بالکل یہ کہیں ہاں آپ کی محنت آپ کو زیادہ زیادہ علم دے. اب اس سے پروف کیا ہوتا ہے یار آدم بھائی؟ اس سے پروف ہوتا ہے کہ آپ کے پاس قرآن بھی ہے صحیح نہیں ہے, اور اگر میں اچھا آپ کی ٹھیک, آیت مان لوں جو کہ آپ کہتے ہیں جو کہ اصل میں سچی نہیں ہے, کہ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے, وہاں پہ لفظ قرآن ہی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے نا, اب مطلب اس ٹائم آپ مطلب جو پریزنٹ میں ہے نا, پریزنٹ میں اسلام کے بارے میں آپ نے مطلب اسلام کے مطلب جو نیگیٹو پوائنٹس ہے نا, اس کے بارے میں آپ نے مطلب بہت ریسرچ کی ہے, مطلب یہ اب اس کے بارے میں آپ چھوڑیے, مطلب اس اسلام میں ٹائم آپ پوزیٹیو پریزنٹ پوائنٹ میں, دکھا دیں, کوئی بات نہیں, پوزیٹیو ہاں پوائنٹ دکھائیں اسلام کا, اسلام کا نا پوزیٹیو پازیٹیو پوائنٹ کی ضرورت نہیں ہے, پازیٹیو پوائنٹ کی ایک ضرورت نہیں ہے, پوزیٹیو بس پوائنٹ یار ایک مانگ رہا ہوں, ارے زیادہ میرے بھائی یار, میرے بھائی آپ اس پازیٹیو پوائنٹ کا کرو گے کیا یار, اچار ڈالو بھائی گے آپ؟ ایک تو دے دینا یار, 4,500 لوگ اس وقت رات کے اس پہر بھی آپ کو سن رہے ہیں, ایک پوائنٹ تو دے دیں قرآن کا پوزیٹیو, اسلام کا پوزیٹیو, اچھا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, ہاں مجھ سے پوچھ رہے ون, پازیٹیو پوائنٹ, زیادہ ہاں نہیں دینے, ایک ایسا دینا ایک جس کو ڈیفینڈ کر سکو, جس کو ڈیفینڈ کر سکو, یاد رکھنا یہ بات, سوچ کے دینا, ون سنگل پوائنٹ قرآن کا جو پوزیٹیو ہو, سنگل سوچ کے دینا, میرے حساب سے ٹیک تو یور ٹائم, میرے 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 حساب حساب سے نہیں, ایک سیکنڈ رک جا, رک سوچ لے, آپ تو ایسا مجھے ہی پوائنٹ بول دیں رہے ہیں نا, اسلام کے حساب سے, قرآن کے حساب سے یہ کہ جو اللہ ایک جو ہے, کہ اس تم کی عبادت کرو. یار دور فٹے ہوں, یہ کون سا پوزیٹیو پوائنٹ ہے؟ اللہ ایک ہو یا اللہ انیک ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ پوزیٹیونیس نہیں ہے, وہ ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک تھاٹ ہے, وہ ایک تھاٹ آف مائنڈ ہے. سو تھاٹ آف مائنڈ میں پوزیٹیو نیگیٹو نہیں ہوتا, اللہ ایک ہو اللہ انیک ہو, اٹ ڈزنٹ میکس اینی ڈفرنس, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. گیو می ون سنگل پوزیٹیو پوائنٹ جس کی وجہ سے, پوزیٹیو پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی بھلا ہوا ہو, دنیا کو کوئی بھلا ہو, وہ کیا ہے اسلام کا؟ گیو می ون, ایک مانگ رہا ہوں, زیادہ نہیں, سوچ کے دیجیے گا جواب, جلد بازی نہ کیجیے گا. اچھا آپ نے, ٹھیک ہے, اچھا آپ نے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے کبھی؟ سر ساری میں نے 3 سیرتیں پڑھی ہیں, میں نے سیرت النبی بھائی ابن اسحاق پڑھی ہے, سیرت النبی بھائی ابن کثیر پڑھی ہے, اور اس کے بعد تاریخ طبری پڑھی ہے, تو 3 میں پڑھ چکا ہوں. 40 سے زیادہ سیرتیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن باقی والی سیرتیں لیٹر آن لکھی گئی ہیں اور اس پہ بہت زیادہ جھول ہیں, لیکن میں نے ارلی کی 3 پڑھ لی ہیں. اچھا اب آپ ذرا پاز کیجئے گا فار دا سیک آف لائک 1 منٹ, تھنک اباؤٹ ون سالڈ پوائنٹ جس کو آپ پروف کر سکیں کہ یہ اسلام کی وجہ سے یہ انسانیت کو اتنی زبردست گیم ملی ہے. وہ اللہ انیک, محمد بڑا اچھا نہیں, یہ والی گیم نہیں, اس ایک اچھا پوائنٹ, زیادہ نہیں, ون سنگل گڈ پوائنٹ جس کی وجہ سے انسانیت کا کوئی بھلا ہو. ٹیک یور ٹائم, 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ, میوٹ کر لیں, جب آپ کے پاس ایک کمپلیٹ پوائنٹ آ جائے گا آپ بولیے گا, ابھی میوٹ کر لیں. ساحل بھائی کو سپر چیٹ لیں تاکہ ان کو ذرا ٹائم ملے. ارے یار میں کیا ٹائم لوں یار, 3:15 بج گئے میرے ہاں حساب سے, ٹائم لیں, مطلب آپ کے نہیں حساب سے نہیں, یہی آپ پازیٹیو کے حساب پوائنٹ سے تو نہیں, یہی ہے کہ اللہ ایک ہے, بس میرے حساب, قرآن کے حساب سے بھی نہیں پوائنٹ ہے کہ اللہ ایک یہ ہے, اس کی عبادت کرو, یار اس کیا کی آپ پرستش کرو. آپ یہ انسانوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا نا بھائی, آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کو سوال کس لیے کیا جا رہا ہے. مجھے آیا اچھا ٹھیک ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سوچو, ہاں 2 منٹ آپ کو دے رہے ہیں. پازیٹیو پوائنٹ کہ اب مجھے یار کیا بتاؤں گا یار, پازیٹیو جنید پوائنٹ نبی, کے بارے میں مجھے بہت, یہ کتنی مشکل کی بات ہے کہ پوری دنیا میں اس مذہب کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہک اور کروک, کوئی ٹیررزم کے تھرو پھیلا رہا ہے, کوئی کسی اور طریقے سے. جب اس کے سامنے سوال رکھا جائے تو ایک پوائنٹ اس کو یاد نہیں آ رہا ہے, سوچو کتنی دکھ کی بات ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے, مطلب میری زندگی کہاں مجھے آپ پتا ہے بول نا رہے ہو میرے, اللہ ایک ہے, ارے یہ کون سی بھائی ایسی بات ارے بھائی ارے بھائی آپ دیکھو نا کہ مجھے الحمدللہ شکر اللہ کا کہ میری زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں اتنے مطلب پازیٹیو, مطلب میں کیسا تھا یار کہ بھائی میری رکو زندگی میں یار دیکھو جب جلیبی میں نے ختم, دین سوری اپنی زندگی میں لایا نا تو میں کیا او بن گیا یہ بردر تو مجھے سوری ہی سر, پتا ہے. او بردر سوری, او بردر سوری, سنیں دیکھیں, میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا میوٹ کر لیں, کیوں؟ کیونکہ اب آپ جلیبی موڈ میں ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا اسلام کا ایک اچھا پوائنٹ دے دیں جس کی وجہ سے دنیا کی کوئی بھلائی ہوئی ہو, اللہ ایک انیک کے اوپر نہ جائیں, اور ٹائم لیں یار, آپ کو ٹائم دے رہا ہوں میں نے, ایک وقت ابھی دو, لیٹ ہاں ساحل ٹیکس, ساحل کو سپر چیٹ لینے دو, آپ کو 4-5 منٹ مل جائیں گے, ڈونٹ وری, ٹائم لیں, میوٹ کریں, جب آپ کو آ جائے گا ان میوٹ کریے اور بولیے گا, ہم سپر چیٹ لینا چھوڑ دیں گے. آپ میوٹ تو کریں ذرا, ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو صحیح میں نے مانگا کیا ہے. امیجن کریں 4,000 لوگ آپ کے اس پوائنٹ کو لے کے شاید اسلام قبول کر لیں, اس میں سے کچھ لوگ کر لے, وہ بھی ورنہ رات کے 3:15 بجے.
نیندر کا ٹائم ہے تو پاز کریں سر, کبھی ٹھہر کر سیکھا کریں یار. ایسے تھوڑی کوئی اللہ آپ سوچو نیندر میں مت آنا, ایمان کوئی ایسی تھوڑی. ارے یار ایمان آپ کے جواب نہ دینے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا, کتنے مسلمان شاید اسلام چھوڑتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ ایک اچھا بات نہیں بتا سکے دنیا کے لیے. تو یار ایسے تو نہ کرو یار, ٹائم لو, ویٹ کرو, ٹائم لو. یار دیکھو یار, میں نے جو مسلمان الحمدللہ نہیں یار, پاس بھی کر لیا. تم لوگ کیوں نہیں شرم آتی کہ تھوڑی دیر بھی ہوتا ہے. اس میں کیا ہے مطلب, اگر مطلب ٹھیک. اب مجھے ایک بات بتاؤ نا آپ یار ایڈم بھائی. نہیں, پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گے جو میں نے آپ سے سوال کیا, اس کے بعد آپ مجھے 10 سوال کہتے ہیں. یا تو آپ کہیں گے آپ کے پاس مجھے ذہن میں ہی نہیں آ رہا ہے یار. جنید بھائی آپ آدم بھائی سنو نا, آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا, سنو نا آدم بھائی, یہ تھوڑی یہ لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہے. اب میری بات سنو نا پہلے. نہیں, اب میری بات سنو نا پہلے. نہ ہی ہم یہاں کوئی, یہ آپ گئے بیک سٹیج. بیک سٹیج کا مطلب اب آپ کو کوئی سن نہیں رہا, اب آپ میری سنیں. یا تو آپ کہہ دیں جیسا کہ آپ نے بھی کہا تھا, اور ساحل نے اوور سپیک کر لیا تھا آپ کے, دوبارہ سے وہ کہہ دیں کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, میں آپ کے ساتھ آپ کے پوائنٹ پہ چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے. یا آپ مجھے کوئی ایک اچھا پوائنٹ دے دیں پلیز. اب آپ کو دوبارہ ایڈ کیا جاتا ہے, بولیے سر. میں تو یہی بول رہا ہوں نا, پازیٹو پوائنٹ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے. دیکھیے قرآن میں قل هو اللہ. دوبارہ بیک سٹیج کیا آپ کو. سر آپ کو اس چیز کا جواب ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ دے دیے کہ یار اللہ ایک ہو یا انیک ہو. اٹ ڈزنٹ, اس سے انسانیت کے اوپر بھی فرق نہیں پڑتا, کوئی وہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک بھی اچھا انسانیت کے لیے پوائنٹ نہیں آ رہا تو کہہ دیں یار اس وقت میرے پاس نہیں ہے, ہم آگے چلیں گے. کتنی مشکل ہو رہی, باپ رے باپ, ٹھیک ہے, اس وقت میرے پاس نہیں ہے, اس وقت میرے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہائے 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 ہائے, بولیے آپ, پھر ان کو اگلا پوائنٹ دیں. کوئی مشکل نہیں, آپ سوچو 2 منٹ لے لوں میں, کچھ سپر چیٹ. ارے یار یہ تو ایڈم بھائی یار آپ چلا رہے ہو. آپ نے ابھی کہا کہ آپ یہی بتا دو کہ اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے جی, ان کے پاس کوئی. اچھا لو بھائی لوگوں, 4000 لوگوں سنو, ہمارے اس مسلمان بھائی کے پاس ایک بھی اچھا پوائنٹ اس وقت ان کے ذہن میں نہیں آ رہا. اب یہ ٹاپک چینج کرنے لگے ہیں, میں ان کے ساتھ ان کے ٹاپک پہ چلتا ہوں. ساحل بھائی میں ان کا بھی ٹاپک لے لوں جی. میں نے پرومس کیا تھا کہ میں ان کو جی براؤن بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا, ان کو اب میں نے ٹائم دینا ہے کیونکہ میں نے ان سے پرومس کیا تھا کہ اب آپ یہ بات کہہ دیں تو پھر میں آپ والے پوائنٹ پہ چلتا ہوں. تو تھینک یو سر, آپ بولے کہ اس وقت آپ کو ایک بھی اچھا پوائنٹ نہیں مل رہا. جی سر حکم, سوال کریں. میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ آپ یہ کہہ دیں, پھر میں آپ کا سوال لوں گا. کوئی بات نہیں یار. اب مجھے یہ بتاؤ نا آپ یار آدم بھائی, اس ٹائم آپ مطلب کس دھرم کو زیادہ مانتے ہو؟ کس دھرم کو زیادہ مانتا ہوں مطلب اسلام آپ نے چھوڑا ہے نا سب نے, تو مطلب اس ٹائم آپ کسی ریلیجن میں ہو؟ میں کرسچینٹی کو سب سے اچھا مانتا ہوں. کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ نہیں, ایک تو ہو گیا, میں نے وہ نہیں کہا, میں نے بول دیا آپ کو میں کرسچینٹی کو سب سے اچھا مانتا ہوں. مانتا نہیں ہو آپ, مطلب کرسچینٹی میں بلیو کرتے ہو, بول تو رہا ہوں میں, کرسچن ہو آپ؟ بڑا اچھا مانتا ہوں, بالکل میں اس کو اچھا مانتا ہوں. اچھا کرسچن ہو آپ؟ ہاں مانتا ہوں, کہہ تو رہا ہوں, اور کس طرح لکھ کے دوں؟ Do you want me to write it down for you? اچھا ٹھیک, آپ کرسچن ہیں یار, کیا پاگل ہو گئے ہو یا شوق لگا تمہیں؟ دیکھیے ایک تو ہو گیا. دیکھیے میں سوچ رہا ہوں اس وقت آپ کو الیکٹرک شوق لگا ہے یا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ ایڈم بھائی سوال کریں, اپنا سوال کریں, ٹینشن نہ لے, سوال کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں ایڈم بھائی, آپ میری سوال بات سنو کریں. نا. میں آپ سے نرمی سے, اتنی مطلب معصوم اندازے سے بات کروں میں آپ کو. یا نہ سر دیکھیں, نہیں, میں تو نرمی سے ہی بولوں گا, اللہ بچے. بیک سٹیج کرتا ہوں سر, آپ نرمی سے بولیں نہ نرمی سے بولیں, جو آپ کے محمد نے جو کچھ ہمارے بارے میں کہہ دیا ہوا ہے سر, اس چیز کو چھوڑیں. جو سوال کرنا ہے وہ کریں, سیدھا کریں یار سوال. نرمی شرمی مجھے جلیبی نہیں دیں, رات بہت ہو رہی ہے, لوگوں نے بھی جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے. سوال کریں. اچھا ٹھیک ہے یار آدم بھائی, مجھے یہ بتائیں آپ کرسچن ہیں؟ اب میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو کک کر کے اسٹوڈیو سے باہر نکال دوں. بتایا نا آپ بھائی, یا تو آپ میری بات سمجھ نہیں. یہ ساحل یار میں اسے نکالنے لگا ہوں تاکہ ایک بار دوبارہ آئے, تاکہ اسے پتہ لگے کہ یہ کیا. یار ساحل, میں نے سے کہا تو یہ شوق لگ گیا کیا؟ لائک سیریسلی اسپیکنگ, یعنی ایک بات کو 100 دفعہ کرنے سے کہ میں جواب بدل دوں گا؟ Does he want me to change my answer? نہیں یار نہیں, میں ابھی ایتھیس ہو گیا تیری وجہ سے. تو بول, میں ابھی ایتھیس ہو جاتا ہوں. یعنی کیا تکلیف کیا ہے یار. اب دوبارہ جڑے گا تو اسے بات کریں گے تاکہ اسے بھی پتہ لگے کہ میں نے ذرا اب آنا ہے واپس تو کہ سوال کرنا ہے. کیا بدتمیزی ہے یار یہ.